السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک انفو بائی نبیل ارشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے نام مبارک سے پہلے ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری سے ایک روز قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 جانثار مدینہ منورہ میں کسی جگہ بیٹھے تھے اور دوسرے دن پیش آنے والے معرکے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ان میں سے ایک صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، الہی کل جب دشمن سے میری جنگ ہو تو ایسا آدمی میرے مقابلے میں لا جو بڑا بہادر، جنگجو اور غضبناک ہو. وہ مجھ سے لڑے اور پھر مجھے اس پر غالب فرما تاکہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کروں. دوسرے صاحب نے ان کی دعا پر آمین کہا اور پھر خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے مقابلے میں ایسا آدمی لانا جو بڑا بہادر، وسیلہ اور تجربہ کار جنگجو ہو. میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں اس کے ہاتھ سے قتل کر دیا جاؤں اور وہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے جب میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں اور تم مجھ سے پوچھے کہ تیرے کان اور ناک کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور تیری طرف سے مجھے جواب ملے تو سچ کہتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ عاشق زار جن کو راہ خدا میں شہید ہونے کی اس قدر تمنا تھی، سیدنا حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور مارکہ احد سے پہلے اس موقع پر دعا مانگنے والے ان کے ساتھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص سے. حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 خصوصی نسبتیں حاصل تھیں. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی داد بھائی تھے. ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں. اور نمبر 2 کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حجش کے حقیقی بھائی تھے. اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبی تھے. عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24-25 برس تھی کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا. مبدأ فیض نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرت سلیم سے نوازا. صدائے حق کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے. یہ بعثت کا بالکل ابتدائی دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی ارکم بن ابی الارکم کے مکان میں فروکش نہیں ہوئے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ اسی رو میں ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں حضرت زینب، ام حبیبہ اور حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں. اور 2 بھائی ابو احمد عبد اور عبید اللہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. تو اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ خاندان بھی قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا. جب قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حضرت عبداللہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے 2 بار حبش کو ہجرت کی اور بعض روایتوں کے مطابق دوسری ہجرت حبشہ میں حبش گئے. بدقسمتی سے وہاں ان کا بھائی عبید اللہ بری صحبت میں پڑھ کر اسلام سے منحرف ہو گیا اور عیسائیت قبول کر کے بعد اقوام میں مبتلا ہو گیا. اسی حالت میں پیغام اجل آ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی خبر ملی تو آپ نے عبید اللہ کی بیوہ
ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے قبول کر لیا، اور نجاشی شاہ حبش نے شرعی طریقے پر ان کا غائبانہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے دوسرے اہل خاندان بڑے خلوص اور استقامت کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے حبش سے مکہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذا رسانیوں کی بنا پر اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، مرد و زن، بوڑھے جوان اور بچے سبھی ہجرت میں آپ کے ہمراہ تھے، کیونکہ پورا گھرانہ ہی حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ جب یہ خاندان مکہ معظمہ چھوڑ کر سوئے مدینہ روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ ان کے گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد ہی نہ ہوا ہو، اور ایسا ہو کا عالم تھا جیسا کہ ان کے گھروں میں کسی نے کبھی کوئی رات بسر نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ معظمہ میں چکر لگانے لگے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ مسلمانوں میں سے کن لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے بنو حجش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور دروازے کھڑکھڑا رہی ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے ہیں، اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ ابو جہل نے تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اور عالی شان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ 2 ہجرتیں کرنے کی بنا پر حضرت عبداللہ بن حجش صحابہ ذو الہجرتین میں شامل ہیں۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا کامیاب معرکہ سریہ نخلہ کو کہا جاتا ہے، جس میں امیر جیش حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ اسی میں مسلمانوں کو سب سے پہلا مال غنیمت حاصل ہوا، اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان مسلمانوں کے سب سے پہلے قیدی بنے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ غزوہ احد کے موقع پر شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کی ایک ہی قبر میں تدفین کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت سے منور فرمائے۔ ایسی اسلامی ویڈیو اور حضرت صحابہ اکرام کے متعلق سیریز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔